نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستو بزرگ، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ یہ صداقتوں سے بھری ہوئی اور سچائیوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کی پوری کائنات کی تمام صداقتوں کو اپنے قرآن عظیم الشان کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو کوئی بھی ایمان والا نیک اعمال کو اختیار کرے گا، فلنحيينه حیاة طیبہ، تو یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم اسے پاک صاف اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم عزیزوں، آج کے دور میں ہر انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اسی کے لیے انسان صبح شام محنت کرتا ہے۔ بعض لوگ انڈسٹریز چلاتے ہیں، بعض لوگ فیکٹریاں چلاتے ہیں، بعض لوگ اپنی دکانیں چلاتے ہیں، اور بعض لوگ دکانوں پر کام کرتے ہیں یعنی نوکری کرتے ہیں، اور بعض لوگ مزدوریاں کرتے ہیں، اور بعض لوگ اوور ٹائم تک لگاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ ہر آدمی صبح جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ یہ سوچ کر نکلتا ہے کہ آج میں اپنے سارے کے سارے مقاصد جو ہے وہ حاصل کر لوں گا، اور آج اپنی ساری ضروریات کو پورا کر لوں گا، اور اپنے پر سے سارے قرضوں کو اتار لوں گا۔ لیکن میرے محترم عزیزوں، نظر یہ آتا ہے کہ اس کے باوجود بھی انسان پریشان ہے۔ کسی کو مال کی پریشانی ہے تو کسی کو اولاد کی پریشانی، کسی کو دوستوں کی پریشانی ہے تو کسی کو رشتہ داروں کی پریشانی، کسی کو ماں باپ کی طرف سے پریشانی ہے تو کسی کو بیوی کی طرف سے پریشانی۔ اتنی محنتوں کے باوجود انسان اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آخر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں رکاوٹ کہاں ہے؟ تو میرے محترم عزیزوں، بات ذرا غور طلب ہے اور غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کی اپنی ایک ترتیب ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی پھل چاہیے تو آپ کو سب سے پہلے اس پھل کے لیے ایک بیج جو ہے وہ زمین میں ڈالنا پڑے گا۔ کچھ عرصے کے بعد اس بیج کے پھٹنے سے جو ہے اس کے اندر سے ایک پودا نکلے گا جسے سیڈلنگ کہتے ہیں، انتہائی درجہ نرم پودا ہوتا ہے۔ کچھ وقت گزرے گا تو وہ پودا جو ہے ذرا تناور ہوگا اور اس پر پتے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر کچھ وقت نکلے گا تو اسی تناور درخت کے اوپر پھول نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ پھول جو ہے وہ پھل کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ گویا کہ آدمی کو پھل کے حصول کے لیے اس پوری کی پوری ترتیب سے گزرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی رات کو زمین میں بیج ڈالے اور صبح اس کے اندر سے وہ پھل نکالنا شروع کر دے۔ نہ میرے محترم عزیزوں، پھل کے حصول کے لیے اس پوری کی پوری ترتیب سے گزرنا انسان کا ضروری ہے۔ بعینہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی ایک قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم میں سے جو انسان نیک اعمال کو اختیار کرے گا، ہم اسے پرسکون عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور تم میں سے جو آدمی بھی اپنے اعمال کو نیک یعنی کہ بد اعمالیوں کو اختیار کرے گا، نیک اعمال نہیں کرے گا، تو ہم اس کی زندگی سے بھی چین سکون راحت کو ختم فرما دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، خواہ اچھا یا برا، فرشتے اس عمل کو لے کر اللہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اعمال کو دیکھنے کے بعد ہی اس کے لیے آسمان سے فیصلوں کو نازل کیا کرتا ہے۔ اعمال اگر اللہ کی رضا والے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عزتوں کے اور سکون کے فیصلے اتارتا ہے، اور اعمال اگر اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بے سکونی کے فیصلے جو ہیں وہ نازل فرما دیا کرتے ہیں۔ میرے محترم عزیزوں، چند باتیں ایسی ہیں جو کالنقش علی الحجر، یعنی کہ ایسی مضبوط وہ باتیں ہیں جیسے پتھر پر لکیر ہوا کرتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری فرمایا کہ جو میرے حالات سنور جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو سنوارنے والا بن جائے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے
کہ میرے حالات سنور جائیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو سنوارنے والا بن جائے۔ اس کی مثال مجھے اور آپ کو قرآن عظیم الشان میں ملتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں۔ آپ علیہ السلام چھوٹے ہیں، بھائیوں نے حسد کیا اور اٹھا کر ایک اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ آیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالا اور لے جا کر مصر کی بازاروں میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ اب یہ فرمایا کہ غلامی کی زندگی کسی گھر کے اندر گزار رہے ہیں۔ اب غور فرمائیں میرے دوستوں، ایک آدمی کہیں نوکر ہوتا ہے، نوکر کی اپنی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے، کیونکہ اسے محنت کے پیچھے کچھ نہ کچھ مال، کچھ رقم، کچھ تنخواہ ملنی ہوتی ہے، لیکن غلام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ سارا دن جانوروں کی طرح بیچارہ کام کرتا ہے، شام کو 2 وقت کی روٹی مالک کے دل میں آیا تو دے دی، ورنہ اسے وہیں پڑے رہنا ہے۔ یہ غلامی کی زندگی سب سے بدتر زندگی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام مصر کے ایک مالدار شخص کے گھر کے اندر غلام بن کے رہے۔ اب نہ رشتہ دار ہیں، نہ یار دوست ہیں، نہ مال ہے، نہ علم ہے، نہ جسم میں طاقت ہے کہ کچھ کر لیا جائے، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک چیز تھی جس کو انہوں نے فالو کیا، وہ یہ تھا کہ اپنے والد جو کہ یعقوب علیہ السلام ان کے والد جو تھے نبی تھے، ان کی تعلیمات پر وہ عمل کرتے رہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب یہ یوسف جوانی کو پہنچا تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ اب یہ جو علم کی روشنی یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملی، اس علم کی روشنی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان پر امتحانات آئے تو وہ کامیاب ہوئے۔ پہلا امتحان آیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی۔ پھر دوسرا امتحان آیا، یوسف علیہ السلام کو 9 سال جیل کے اندر گزارنے پڑ گئے ہیں۔ اسی جیل کے اندر گزارنے کا وقت تھا کہ بادشاہ وقت کو ایک خواب آیا۔ اب اس کی تعبیر جو ہے وہ کوئی بھی مصاحبین میں سے بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بادشاہ نے اپنے مصاحبین سے بڑا معلوم کیا کہ بھئی خواب بڑا عجیب ہے کہ 7 گائیاں 7 گائیوں کو کھا رہی ہیں، اب اس کی تعبیر کیا ہونی چاہیے۔ مصاحبین سارے کے سارے جتنے بھی تھے بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر بتانے والے، وہ سارے کے سارے دنگ رہ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ بادشاہ کا ایک غلام تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک شخص میرے علم میں ہے جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اس وقت جیل کے اندر ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی اس سے بلواؤ۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو بادشاہ کا خواب سنایا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھئی اس کی تعبیر یہ ہے کہ پہلے 7 سال تو غلہ بہت اچھا ہوگے گا، پھر اس کے بعد اگلے 7 سال تک قحط سالی ہوگی، لہذا جو پہلے 7 سال ہیں جن میں غلہ اچھا ہوگے گا اس میں سے غلہ بچا کر آپ کو قحط سالی کے زمانے کے اندر لوگوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بڑی پسند آئی اور بادشاہ کے دل کے اندر یوسف علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ یہ اتنا علمی آدمی ہے اور اتنا نیک آدمی ہے اور اس پر اتنا برا الزام لگا کر اسے جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ چنانچہ اس نے زلیخا کو بلایا اور کہا دیکھ یوسف میں تو کوئی خرابی نظر نہیں آتی، انکی کنتی من الخاطئین، یہ کرتوت تیرا نظر آتا ہے۔ زلیخا نے شرمندہ ہو کر اپنی غلطی کو تسلیم کر دیا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلایا اور جیل سے بلانے کے بعد ان سے یہ کہنے لگا کہ جب تو اتنا امین آدمی ہے کہ تو نے ہماری عزت کے اندر بھی خیانت نہیں کیا، لہٰذا تیری ذات اس قابل ہے کہ تجھے بہت بڑی امانت داری والا کام سوچ دیا جائے۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے دن تو ہمارے پاس بڑا مقام رکھے گا۔ اور متفقہ طور پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ تو اندازہ لگائیں کہ جو کل اسیر تھے وہ آج وزیر بن گئے، جو کل غلام تھے آج مال کے مالک بن گئے۔ میرے محترم عزیزوں، یہی یوسف علیہ السلام بچپن میں جب اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے کنویں میں گئے تو نہ رشتہ دار، نہ مال، نہ فرمایا یار دوست، نہ کوئی جسم میں طاقت، ایک چیز تھی کہ اعمال فرمایا یوسف علیہ السلام کے اچھے تھے، انہیں اعمال پر وہ جمے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کو ایسا سنوارا کہ یوسف علیہ السلام کے حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہو۔
تو یہاں یہ بات قرآن سمجھا رہا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. اور پھر اس قصے پہ کوئی اعتراض نہیں, اس قصے پہ کوئی نکتہ نہیں, اس قصے پر کوئی بات نہیں کہ ضعیف ہوگا, یہ تو کسی بزرگ کا ہے, یہ تو حدیث ضعیف ہوگی. خالصتاً قرآن کا قصہ اللہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے اعمال کو بہتر رکھو گے تو ہم غلامی کی اور اسیری کی زندگی اٹھا کر وزیری کی زندگی تمہیں عطا فرما دیں گے. تو لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم اعمال تو اپنے بناتے نہیں اور اللہ سے کہتے ہیں حالات سنور جائیں, تو آپ ٹکرے بھی مارتے پھریں گے اگر دیواروں کے اوپر. جب تک اعمال تبدیل نہیں ہوں گے اس وقت تک حالات تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے اور اسی ترتیب کے اوپر اللہ کا نظام چلا کرتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی آدمی اپنے حالات سے پریشان ہے, وہ اپنے اعمال کی تبدیلی شروع کر دے, اللہ حالات خود بخود تبدیل فرما دے گا. دوسرے نمبر پر میرے دوستوں اور بزرگوں, جو بات پتھر کی لکیر ہے یعنی اٹل ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کی جا رہی ہے, اٹل بات ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری دو رخی بات ہو نہیں سکتی. وہ یہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے میری دنیا سنور جائے, اسے اپنی آخرت کو سنوارنا پڑے گا. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا سنور جائے, اسے اپنی آخرت کو سنوارنا پڑے گا. مشائخ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ من جعل ہموما ہم واحدا, کہ فرمایا جو اپنے تمام کے تمام غموں کو ایک غم بنا دے, ہم الآخرہ, آخرت کے بنانے کا غم بنا دے, کفاہ اللہ ہم الدنیا, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے غموں کے لیے, ضرورتوں کے لیے اکیلا اللہ کافی ہو جایا کرتا ہے. میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں, اس کی مثالیں بھی بزرگوں کی زندگیوں کے اندر ملتی ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام, سیدنا جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امیر المومنین, ہاں خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ان کا دورہ تھا. اب فرمایا کہ اس زمانے کے اندر تو علماء سے محبت ہوا کرتی تھی, فرمایا کہ علماء سے ایک تعلق ہوا کرتا تھا, اور لوگ یہ سوچتے تھے کہ ان اللہ والوں کو اگر ہم اپنے گھروں کے سامنے بسائیں گے اور ان اللہ والوں کو ہم اپنے گھروں کے سامنے رکھیں گے تو اس سے خیر و برکت بھی آئے گی. جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی علماء پر اور اللہ والوں پر اتریں گی, ان رحمتوں سے کچھ حصہ ہمیں بھی ملنے والا بن جائے گا. چنانچہ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے محل کے بالکل سامنے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خانقاہ, مسجد اور ان کے درس کی ایک جگہ بنا دی. ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا تو میں نے دیکھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چلتے ہوئے آئے, اور جیسے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے, دو طالب علم ان کے جو شاگرد تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے, اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنے جوتے نکالے, انہوں نے جوتوں پر ہاتھ مارا. اب دونوں کے ہاتھوں کے اندر ایک ایک جوتا آ گیا. اب یہ دونوں طالب علم آپس میں تکرار کرنے لگے کہ بھائی مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں, مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں. جب آپس میں بات نہ بنی, خلیفہ ہارون رشید کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا تو ایک طالب علم نے اپنے کندھے سے رومال اتارا, اسے زمین پر بچھایا, اور دونوں نے ایک ایک جوتا اس کے اندر رکھا, اور پھر دونوں کنارے پکڑ کے اپنے استاد کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی ملکہ بلقیس سے کہا کہ میری اور تیری بادشاہت کیا ہے, اصل تو بادشاہ یہ لوگ ہیں, کیا کبھی کوئی اسی طرح ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھی بے چین اور بے قرار نظر آتا ہے جس طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں, جو آدمی اپنی آخرت کو بنانے میں لگ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کو خود بخود بنا دیتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ان کا ایک چاہنے والا سال کے شروع میں ان کو 365 لباس بنا کر دے دیا کرتا تھا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک نیا لباس پہنتے تھے اور پرانا صدقہ کر دیا کرتے تھے. کیوں میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تو فرمایا دنیا کو ٹھوکر مارے گا ہماری خوشی کی خاطر, تو ہم دنیا کو تیرے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے. اور معاملہ اگر یہ ہوتا کہ چلے جی دنیا تو جیتے جیتے نہ, بلکہ جو انسان اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرتا ہے, اللہ مرنے کے بعد بھی اس کے چاہنے والے زندہ رکھتا ہے. ایک مرتبہ ایک انگریز جو ہے وہ انڈیا گھومنے کے لیے آ گیا. اب ہندوستان جب وہ گھومنے گیا تو اجمیر شریف بھی چلا گیا. اب اس نے اجمیر شریف جا کر اجمیر شریف کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. بہرحال وہ گھوم پھر کے جب واپس دوبارہ اپنے ملک آیا تو بیوی نے کہا بتائیں بھائی ہندوستان میں کیا دیکھا؟ کہا بھائی ہندوستان میں تو بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی, لیکن ایک بات میں نے بڑی عجیب دیکھی. کہا میں اجمیر شریف گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی قبر کے اندر پڑا ہوا ہے, قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے, اور وہ زندہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے. اس کی بیوی نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی قبر میں پہنچ گیا
اور زندہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا، کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی روزانہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اس کی قبر پر آتے اور منتیں اور دعائیں مانگتے اور اس کی قبر پر پھول چڑھایا کرتے تھے۔ میں حیران ہو گیا، اس آدمی کا ایسا کون سا عمل تھا کہ مرنے کے بعد بھی اس کے چاہنے والے ہزاروں موجود ہیں؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کا عمل یہ تھا کہ انہوں نے اپنی دنیا کو آخرت پر قربان کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف حیاتی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اتنے چاہنے والے پیدا کر دیے۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ تو ایسا عجیب ہے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ظاہری طور پہ تو ہم بڑے دنیا دار ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن ایسی بے وقوفیوں والی باتیں زبانوں سے نکل جاتی ہیں ان پڑھے لکھوں کے، ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے اپنی کتاب میں 2 باتیں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات ایک 85 سالہ بوڑھے سے ہوئی۔ فرمایا کہ پروفیسر تھے اور ساری زندگی ماشاءاللہ کالج پڑھانے میں ان کی گزر گئی، اب 85 سال ان کی عمر ہو گئی، ان کے گھٹنوں میں بڑا درد تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت ماشاءاللہ عمر اتنی گزر چکی ہے، اب تو فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام ہو جائے۔ تو وہ 85 سال کا بوڑھا کہتا ہے کہ پیر صاحب میرے گھٹنوں کی تکلیف ختم ہو جائے پھر میں نماز شروع کر دوں گا۔ تو 85 سال کے بوڑھے کو بھی ابھی یہ امید ہے کہ میرے گھٹنوں کی تکلیف ختم ہوگی، اس کے بعد میں نماز کے لیے آؤں گا۔ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس طرح فرماتے ہیں کہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ آفیسر تھا اور فرمایا کہ ریٹائر ہو گیا۔ ریٹائر ہونے کے بعد ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو اس کا 1 سال کا پوتا جو ہے اس کی گود کے اندر تھا۔ پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، پیر صاحب نے کہا کہ بھائی ریٹائرمنٹ ہو گیا ہے، اب تو اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے، آپ مسجد کے اندر آئیں نمازوں کا اہتمام کرنے۔ تو وہ پروفیسر فرمایا کہ وہ آفیسر جو ہے وہ پڑھا لکھا پیر صاحب سے کہتا ہے کہ پیر صاحب میں نے تو جی ارادہ کر لیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں تو نماز اس وقت پڑھوں گا جب یہ میرا پوتا حافظ قرآن بنے گا اور یہ امامت کرے گا، میں اس کی امامت میں نماز کو شروع کرنے والا بنوں گا۔ تو اندازہ لگائیے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ بے وقوفی کی انتہا کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ پوتا کب بڑا ہوگا، کب حافظ بنے گا، کب امامت کے قابل بنے گا، اس وقت تک تو رہنے والا ہوگا یا نہیں۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، جو آدمی بھی یہ چاہتا ہے اللہ میری دنیا کو بھلی بنا دے، اسے چاہیے وہ اپنی آخرت کو بھلی بنانے کی فکر کرنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو خود بخود بھلی بنانے والا بن جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر میرے دوستوں جو بات پتھر کی لکیر ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا اور لوگوں کا تعلق آپس میں سمر جائے، میرا اور لوگوں کا تعلق آپس میں سمر جائے، وہ اپنے اور رب کے درمیان کے تعلق کو بہتر بنانے والا بن جائے۔ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو سنوارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے تعلق کو سنوار دے گا۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنی کوششیں کرتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں، دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جائے۔ آپ ایک عورت کو لے لیجئے، ایک عورت شادی شدہ ہے، وہ اپنے سسرال میں اپنی عزت بنانے کے لیے کتنی محنت کرتی ہے اور اپنے گھر کے اندر عزت بنانے کے لیے کتنی محنت کرتی ہے۔ صبح صبح اٹھنا، بچوں کو اسکول مدرسے بھیجنا، اس کے بعد شوہر کے لیے ناشتہ بنانا اور اس کو فرمایا آفس بھیجنا، دوپہر کا کھانا اس کے حوالے کرنا، پھر اس کے بعد گھر کے کام کاج میں لگنا، پھر ساس سسر کا خیال کرنا، پھر بچے اسکول سے آئیں ان کے کھانے کا انتظام، پھر ٹیوشن بھیجنے کا انتظام۔ سارا دن یہ مشین کی طرح چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ کہتی ہے کہ اتنا کرنے کے باوجود بھی مجھے کوئی فرمایا سامنے سے اچھا رسپانس نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں راز یہ ہے میرے دوستوں کہ جب ہم سارا دن لوگوں کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے والا معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ہماری بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ایسی ایسی باتیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں وہ بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایک آدمی تمام تر اچھائیوں کے باوجود بھی لوگ اس کے لیے شکوے اور شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ سے قائم نہیں رکھا۔ دل انسان کے کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ انسانوں کے قلوب کس کے ہاتھ میں ہے میرے بھائی؟ سیدھی سی قرآن مثال دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا۔ وہی موسیٰ جب گود میں آیا تو فرعون میں ہمت نہیں اسے قتل کرنے کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مسکراہٹ کے اندر ایسی جاذبیت پیدا فرما دی تھی کہ فرعون کا دل بھی فرمایا موسیٰ پر آ چکا تھا۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، جس کے قتل کرنے کے لیے ہزاروں قتل کر دیے گئے وہ گود میں ہے، اسے قتل کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ یہی
تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کو اختیار کرے گا، سیجعل لهم الرحمن ودا، ہم لوگوں کے دلوں پر اس کی محبت کو نچھاور کرنے والے بن جائیں گے، ہر آدمی خود محبت کرنے لگے گا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور فرمایا کہ آپ امہات المومنات میں سے ہیں، اس امت کی ماں ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک نصیحت فرمائی، اور میرے محترم عزیزوں ایسے الفاظ لکھے کہ نہ صرف نصیحت کا حق ادا کیا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا بھی حق ادا فرما دیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ، اگر کبھی کسی وقت کے اندر لوگوں کو راضی کرنے کے چکروں میں تم نے اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری نفرت کو پیدا فرما دیں گے، اور وہی لوگ جن کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے وہ بھی تم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اور اگر کبھی اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں تمہیں لوگوں کو ناراض کرنا پڑ جائے تو لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے ان لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو پیدا فرما دے گا۔ جی ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی ایک فرمایا زندگی کی شادی ایسی ہمیں یاد ہے جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی ہو؟ کوئی ایک یاروں دوستوں کی ایسی مجلس یاد ہے جسے اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا ہو؟ کوئی ایک بہن بیٹی ایسی بتا دے کہ وہ فرمایا کہ شادی بیاہ میں اس لیے شریک نہیں ہوئی کہ وہاں بے پردگی، بے حیائی اور بے شرمی کا معاملہ عام ہے؟ ہم میں سے کوئی ایک نوجوان ایک ایسا فرمایا لمحہ یاد کر لے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس نے دوستوں سے دوستی چھوڑ دی ہو اور دوستوں کے دوست یعنی اللہ سے دوستی قائم کر لی ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر ہم نے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، قوم برادری کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے غلط رسم و رواج کے ذریعے اللہ کو ناراض کیا، اللہ اسی برادری، قوم، دوستوں کو، یاروں کو ہمارے خلاف کر کے کھڑا کر دے گا۔ اور اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو ناراض کیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں تمہاری محبت کو پیدا فرما دے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی میری بیوی نے مجھ سے بدتمیزی، بد اخلاقی سے بات کی، جب کبھی بھی میری بیوی نے مجھ سے بد کلامی سے بات کی، میں اسی وقت سمجھ گیا آج اللہ کا کوئی حکم مجھ سے ٹوٹا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم جب ایک شادی شدہ مرد سے ٹوٹتا ہے تو اس کے اثرات سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کے فرمایا کے عمل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس طرح جب کوئی عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے شوہر کے دل سے اس کی عزت، اس کی حرمت اور اس کی محبت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا گیا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فرمایا کہ جب بھی مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے اس کا اثر میں نے اپنے ماتحت لوگوں کے اندر دیکھا ہے کہ جتنے میرے ماتحت تھے وہ سب کے سب میری مخالفت میں چلنا شروع ہو گئے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم اس بات کو فرمایا سوچ لیں کہ اللہ کا اپنا ایک قانون ہے، ایک دستور ہے، ایک ترتیب ہے۔ جس طرح ترتیب ہے پھل کے ملنے کی کہ بیج ڈالو، اس سے فرمایا پودا نکلے گا، پودے پر پھل، فرمایا پتے آئیں گے، پتوں پر فرمایا پھول آئیں گے اور پھول سے پھل نکلے گا، اس ترتیب سے گزرنے کے بعد آپ کو پھل ملے گا۔ ایسے ہی اللہ کے یہاں بھی ترتیب ہے کہ حالات سنوارنے ہیں تو اعمال سنوار لے، اس کے علاوہ کام نہیں بن سکتا، اس کے علاوہ کام نہیں بن سکتا۔ اگر آپ دنیا سنوارنی ہے تو آخرت سنوار لے، اس کے علاوہ کام نہیں بن سکتا۔ اگر لوگوں سے محبت چاہتا ہے کہ لوگ تجھ سے تعلق رکھیں، محبت رکھیں، تو اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کر لے، اس کے بغیر کام نہیں بن سکتا۔ اور رمضان کا مہینہ تینوں چیزوں کے حصول کا مہینہ ہے۔ اعمال کا مہینہ ہے تو اعمال کریں اور حالات سنوار دیں، آخرت کی فکر کا مہینہ ہے تو رمضان المبارک کے اندر آخرت کو بنائیں، استغفار کا، توبہ کا اہتمام کریں۔ اور اللہ کا تو مہینہ رمضان الشہر اللہ، بس معاملہ اس بات کا ہے کہ ہم اللہ کو دینے والے کتنے ہیں۔ آج تیسرا بیان ہے بھائی، تھوڑے ہی دنوں کے بعد جو ہیں وہ فرمایا کہ آخری بیان اور دعا بھی چل رہی ہوگی۔ یہ چلا گیا میرے دوستوں اور بزرگوں، جنہوں نے بنا لیا وہ اثرات پورا سال دیکھیں گے، جنہوں نے بگاڑ دیا وہ مسجد سے محرومی بھی پورا سال دیکھنے والے بنیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے دوستوں اور بزرگوں اپنی ذات عالی سے تعلق قائم کرنے کی اور نیک اعمال میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔